السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج آپ نے دیکھا اپوزیشن پارٹی کے جو رہنما تھے، متحدہ اپوزیشن، ان کے رہنما اور قائد جناب شہباز شریف صاحب اسمبلیوں سے اکیلے منتخب ہو گئے اور بعد میں انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا۔ جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ حلف بھی اٹھا چکے ہوں گے۔ عارف علوی صاحب نے حلف نہیں اٹھایا، جس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں پہلے بتا چکا تھا ٹویٹر پہ بھی کہ وہ شاید حلف نہیں لیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک اصولی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کے کسی بھی عمل کے اندر نہ ان کا ساتھ دیں گے اور نہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو بالکل جیسا انہوں نے کہا تھا اپنے بات کے اوپر وہ قائم رہے۔ اسمبلی میں بھی وہ آئے اور اس کے بعد آ کر انہوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کیا اور اپنا عین موقع پر ساری باتیں کر کے وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ یہ تو آج ہوا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ سارا مسئلہ آپ کو پتہ ہے، میں بتا چکا ہوں، اس سے پہلے میری 3-4 ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس پہ بات کرنا بیکار ہے۔ بہرحال اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اس میں بار اور بینچ نے بڑا کردار ادا کیا، اور کچھ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو، وہ جب تک اپنا وزن نہ ڈالیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، تو یہ معاملہ حل نہیں ہوتا۔ مطلب اب ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنا اس میں وزن ڈالا، کیونکہ میں نے کہا، آپ کو بتایا تھا کہ مغرب کا دباؤ تھا۔ خیر، بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، اب وہ حکومت بن کے آ گئی۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے نا بہت جلد چلی بھی جائے گی۔ ایک تو وجوہات یہ ہے کہ یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، ایک تو ان کے اندر کوئی نظریاتی وہ نہیں ہے، مطلب کسی ایک پوائنٹ کے اوپر یہ متحد ہوں۔ ان کا متحد جو ہوئے تھے یہ صرف ہوئے تھے عمران خان کے اوپر، سو وہ چلا گیا۔ لیکن اب جو میں آگے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ پہلے تو یہ گئے کیسے پھنسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھنس اس لیے گئے، ایک تو آج آپ نے دیکھا ہوا کہ جو نہ صرف یہ پھنسے بلکہ جو لے کر آئے ہیں ان کو وہ بھی پھنس گئے، وہ بھی بہت بری طرح پھنسے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پھنسے ابھی آپ کو۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ کل جو یہ عوامی مظاہرہ ہوا تھا نا، اس پہ تھوڑا سی بات کر لوں، میرے ذہن سے نکل گیا، سٹارٹنگ میں بتاتا۔ وہ اصل میں جو ہے نا مظاہرہ وہ ساری دنیا میں دیکھا گیا ہے، اور میں ظاہر اس وقت ایک دیار غیر میں ہوں، اور میرا جو ڈومین ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن اور سفارتکاری سے متعلق ہے۔ تو کل کی بات اور آج صبح سارا دن جو مجھے مختلف ذرائع سے جو بات چیت یا میرے پاس جو میسیجز وغیرہ آتے ہیں جن سے میرے معاملات ہوتے ہیں، جو میرے اپنے پلیٹ فارم ہیں جسے ہم ویوز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان سے میں نے اندازہ لگایا کہ تمام دنیا کے اندر کل کے جو مظاہرہ تھا اس کو بڑے سنجیدگی سے دیکھا گیا ہے اور بڑی حیرت سے دیکھا گیا ہے۔ اور جو ساری دنیا میں بڑے ایونٹس کو مانیٹر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کیپٹل ہل کے اندر جو مظاہرہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کے دور میں، اس کو ساری دنیا کے میڈیا نے دیکھا تھا، لیکن کل کے ایشو کو جو کہ عمران خان والا تھا، اس کو ٹرمپ کا جو کیپٹل ہل کا ایشو تھا اس سے بھی زیادہ دیکھا گیا ہے ساری دنیا کے اندر۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چیز ہے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے نا، وہ بڑی اچھی پرسنالٹی ہے، اور یہ بڑی سازش ہوئی ان کے ساتھ۔ آپ لوگ گواہ ہیں، میرے ویلاگ آپ دیکھ لیں، آج سے 6-7 مہینے پہلے میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک پرسنالٹی ہے، دنیا انہیں جانتی ہے، ان کو چاہیے کہ جائیں باہر اپنی پرسنالٹی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ایم بی ایس ان کے ساتھ کے ہیں، دوسرے ہیں، پیوٹن ہو گئے، ادھر ہو گئے، ادھر ہو گئے، سارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ملائیشیا جائیں، انڈونیشیا جائیں، کیونکہ ان کی بات ہے، ان کی پرسنالٹی ہے، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، ان سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ وہیں پاکستان میں ان کو پھنسا کے رکھا۔ آپ نے دیکھا نا، پھنسا کے رکھا ان کو، اس کو کر دو، ادھر تقریر کروا دی، ادھر تقریر کرا دی، یہ چور، وہ بے ایمان۔ وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، میں نے 1 سال پہلے کہنا شروع کر دیا تھا اس بات کو کہ بھائی دیکھیے، احتساب کا معاملہ غلط ہو گیا، جس طریقے سے احتساب شروع ہوا یہ نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ آپ ذرا اس کو اب دوسری طرف نکلیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے ساتھ جو پیراشوٹرز ہیں، جو غلط مشورے جنہوں نے دینے تھا، انہوں نے آپ کو بند گلی کا شکار کر دیا۔ بند گلی کا شکار نہ ہو، نکلیں۔ لیکن بہرحال نہیں نکلے، وہ عثمان بزدار کے چکر میں پھنسے رہے۔ عثمان بزدار کے حوالے سے بھی میں آپ کو کہتا رہا، معاف کیجیے گا، ذرا گلا میرے کچھ گڑبڑ ہے تھوڑا سا۔ تو خیر، یہ چھوٹا سا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ چھوٹی موٹی غلطیاں تھیں جو عمران خان سے ہوئی، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اب ان غلطیوں پہ غور کریں گے، اور اب یہ دیکھیں گے جب صورتحال آ رہی ہے ان کے سامنے، کیونکہ ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی، کیونکہ وہ بحیثیت ایک لیڈر وہ صحیح ہیں، سچے ہیں، پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں، اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو لوگ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ خیر، بہرحال یہ تو ایک چھوٹا سا بیچ میں نے آپ کو ٹچ دیا تھا۔
اب آج جو ہوا وہ آپ نے سب دیکھ لیا. شاہ فرمان صاحب ہیں گورنر, انہوں نے بھی KP کے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے, اور ہر بندے نے جو استعفیٰ دیا ہے, آپ دیکھیں اس میں ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم جو ہے غیر ملکی احکام کے اوپر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, نہ ہم کوئی امپورٹڈ گورنمنٹ جو اپنے پر مسلط کریں گے. یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے کہ ہر بندہ جس نے استعفیٰ دیا ہے ایک آواز کے اوپر لبیک کہا, سب نے ایک ساتھ مطلب من حیث الجماعت ایک قدم اٹھایا, اور استعفیٰ دیتے وقت سب کے کمنٹس بھی ایک ہی تھے, مطلب جو ایک دی ہے نا تھیم خان صاحب نے اس کے اوپر ہی تھے. بہرحال اب جو کہنا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے کہ سب کام ہو گیا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے, غالباً 23 میں وزیر اعظم ہیں, اور جو میں جو دیکھ رہا ہوں اور آج ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وزیر اعظم بننے کے ساتھ ساتھ ہی ان کے جلدی استعفیٰ دینے کا بھی انہوں نے فیصلہ ان کا ہو جانا چاہیے یا کہیں ہو گیا ہوگا. یہ میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے 2 کام کیے ہیں. پہلے تو ایک کام انہوں نے یہ کر دیا کہ آتے ہی سب سے پہلے جب حلف اٹھانے سے پہلے انہوں نے وہ اعلان کر دیا کہ جناب ہم جو ہے اتنے پیسے دیں گے اور یہ دیں گے. بھائی کہاں سے دیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے حالات ہی ایسے نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے کچھ پیسے آپ نے لا کے مصنوعی طریقے سے, کیونکہ پیسہ تو سارا ان کے پاس ہے, انہوں نے لا کے ڈالا, ڈالر اپ ہو گیا, لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے فوری طور پر اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ 1 لاکھ یا 25,000 یا 30,000, مطلب یہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک لالچ دینے کی کوشش کی, یہ چیز غلط تھی. اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن جو اصل چیز جس کے اوپر سب سے زیادہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے, جس پہ کہ طاقتور ادارے بھی کہہ رہے ہیں, میں نے سے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم کس ڈفر کو لے آئے دوبارہ. انہوں نے یہ کیا کر دیا, آج کھڑے ہو کے جذبات میں کہہ دیا کہ جناب وہ جو خط ہے دھمکی آمیز, میں اس کی تحقیقات کراؤں گا, وہ بالکل جھوٹ ہے, اور میں نے سیکورٹی جو آپ کی کمیٹی ہے اس کو بلاؤں گا, اس کے ارکان کو بلاؤں گا. آپ کو پتہ ہے اس کے ارکان میں ہمارے تینوں افواج کے سربراہ بھی ہیں اور بہت سارے اہم شخصیات ہیں, سیکورٹی کے مشیر بھی ہیں, خارجہ امور کے بھی لوگ ہیں. ان سب کو دوبارہ بلاؤں گا اور اس خط کو دوبارہ میں چیک کراؤں گا اور دوبارہ ان سے ایڈوائز لوں گا کہ آیا یہ صحیح ہے کہ غلط. اب یہ کیوں کیا ہے, یہ اب میں اہم خبر آپ, یہ اس لیے کیا ہے کہ ان کو پیچھے سے مغرب کا پریشر تھا کہ اب آپ کو حکومت مل گئی ہے, اب آپ سب سے پہلے ہمارے جو اسٹگما لگ گیا نا اس وقت, جو عمران خان نے لگا دیا ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر سارا یہ چل رہا ہے, اس کو آپ کلیئر کرائیں. وہ انہوں نے اس چیز کو انہوں نے پھر مشورہ نہیں کیا اپنے لانے والوں سے, یعنی جب یہ ایسی بات ہوئی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ مشورہ کرتے عسکری اداروں سے, بھئی آپ لے کے آ رہے ہم پہ یہ دباؤ ہے کیا کرنا. انہوں نے خود ہی شیر بن کے کہتے ہیں شیر آیا, وہ نعرے لگ گئے پیچھے, تو شیر نکل کے کھڑا ہو گیا. شیر نے یہ اعلان کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ میں نہ کراؤں تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گا. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں سیکورٹی کونسل کمیٹی کے, وہ سب کے سب ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جب ہم ایک دفعہ اس پہ رائے دے چکے ہیں, ہمارے وہاں پہ دستخط ہیں, ہم نے سائن کر دیا ہے, ہم نے امریکن سفیر کو ڈمائش کر دی ہے, اس کے اوپر ہم اس کو وضاحت طلب کرنے کے بعد دنیا میں کنفرم ہونے کے بعد اب ہم اس کو کیسے اس کے اوپر ہم اس کو وہ کریں گے, اس کے اوپر یو ٹرن لیں گے, اس کی وضاحت کریں گے. اور ساتھ میں ان کو ایک بات یہ بھی کہی ہے, یہ بھی میں بتا دوں یہ خبر, کہ جس سفیر نے یہ بات کہی تھی اس کو کہا ہے کہ اس کو بلا کر اس کو بھی انہوں نے وہ کرنا ہے, پنش کرنا ہے, اور اس کے ذریعے یہ بیان انہوں نے دلوانا ہے کہ وہ یہ اپنے کہے کہ جناب میں نے جو کہی تھی, میری جو بات تھی, جو میں کہنا چاہ رہا تھا, اس کو انہوں نے ذرا توڑ, حالانکہ اس پہ وہ ہوتے ہیں لگے ہوئے, سارا کوڈ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, سائفر ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کہیں گے کہ بھائی جناب وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, یا اس کو اتنا ایشو نہیں تھا, اس کو زیادہ بڑھایا گیا. کسی طریقے سے یہ کوشش کی جائے گی کہ سارا ملبہ جو ہے وہ سفیر کے اوپر ڈال دی جائے, سارا ملبہ جو ہے سفیر پہ ڈالا جائے. تو لہٰذا کیا ہوگا کہ اس کا سارا جو ہے ملبہ سفیر پر آئے گا, اور کوشش یہ کریں گے کہ عمران خان کو جھوٹا قرار دے دیا جائے. بہرحال یہ ان سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی, اور اس کو جو میرے پاس اطلاعات ہیں بہت زیادہ جو ہے ناپسند کیا جا رہا ہے. اور ابھی سے وہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا نا کہ وہ لفظ ڈفر کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن میں تو اس لیے کہوں گا کہ جو ان کی حرکتیں, اور یہ بھی اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے کسی ایسے شخص کو لیا ہے جو کہ بعد میں ہمارے لیے مزید, کیونکہ یہ پہلی وکٹ جو ہے نا انہوں نے اتنی خطرناک گرائی ہے, اور یہ اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے, بڑی تشویش میں پڑ گئے ہیں, کیونکہ یہ بات آن ریکارڈ ہو گئی ہے, یہ اسمبلی فلور پہ بھی ہو گئی ہے, اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو ساری دنیا کے میڈیا میں بھی آ گیا, کیونکہ پیچھے سے امریکہ بہادر کا وہ حکم تھا. تو اب یہ دوبارہ ان کو جانا پڑے گا, اگر نہیں جائیں گے تو بھی بڑی مصیبت ہوگی. تو یہ کہ انہیں بات یہ کر کے مصیبت کر دیا. اچھا, دوسرا ایک کام انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے جو ان کے جو ارکان ہیں, جو جن کے IMF وغیرہ سے رابطے رہتے ہیں,
ان کو بھی انہوں نے متحرک کیا اور ان کو کہا بتایا کہ بھائی دیکھیے اب آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے تو حکومت تو گرا دی ہے، لہٰذا اس وقت ہمیں پرابلمز ہے، آپ ہمیں کیونکہ آپ ہی کے کہنے پہ حکومت گئی ہے اور IMF بھی آپ کے ہاتھ میں، تو آپ ہمیں ریلیف دیں۔ اب دیکھنا یہ کہ آیا وہ ریلیف دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ IMF فی الحال ان کو فوری طور پر کوئی ریلیف نہیں دے گی، کیونکہ وہ ان کے سگے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے نا مغرب والے وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ تو ہو گئی ایک چیز۔ اچھا، اب سب سے بڑی بات ایک اور یہ آ گئی کہ جو معاملہ ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان میں چل رہا ہے، جو تبدیلی ہوئی ہے پاکستان کی، جو میرے اپنے ذرائع ہیں، دنیا کے اندر تمام لوگ اس چیز کو، اس تبدیلی کو سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ غلط طریقے سے ہوئی ہے اور بائی فورس جو ہے ان کو ہٹایا گیا ہے، اور سب کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ تو جو ہیں مطلب ایسی اقوام جو کہ بڑے چھوٹا ملک ہو، کسی نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، تو اس چیز کا بھی ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے، اس موجودہ حکومت پہ رہے گا جو آئی ہے۔ اور جو ایک سب سے بڑی بات یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ اپنی صدارت کے اوپر کل میں نے بتا دیا تھا کہ وہ ناراضگی ہے کچھ لوگوں کی، کیونکہ صدارت کے 3 امیدوار ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ خبر میں نے تو نہیں دیکھا لیکن کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ادھر MQM والے بھی ناراض ہو گئے ابھی سے ہی، تو ابھی کہتے ہیں کہ وہ کام شروع ہوا ہی نہیں ہے کہ پہلے ہی وہ ذرا گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی۔ اور جہاں تک عوام کی بات ہے تو عوام، میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام بہت زیادہ چارج ہے، اور میں نے جو میرے ذرائع ہیں، میں نے تو اپنے ذرائع سے یہ کہا ہے کہ کل ہی کہا تھا کہ جو لوگ لے کر آئے ہیں ان کو یعنی شہباز شریف یا شریف خاندان کو، شریف 11 کو، انہوں نے بہت بڑا رسک لیا ہے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے کیا معاملات ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں، میں بھی کہتا رہا ہوں، میرے ساتھ غالباً جو میرا موقف رہا ہے وہی موقف ہمیشہ عموماً ڈاکٹر شاہد مسعود کا بھی رہا ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہتے رہے، عموماً میں بھی کہتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے اس پہ بیانات بھی دیے تھے کہ جس وقت یہ جیل میں تھے اس وقت جا کے کچھ اہم عہدیدار ان سے ملے تھے اور یہ معاملہ اس وقت سے کر رہے تھے، اور یہ بات میں نے کہی تھی کہ شہباز شریف ان کی گڈ بک میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن یہ ایک بہترین وہ ایڈمنسٹریٹر تو ہیں لیکن یہ بہترین لیڈر ثابت نہیں ہوں گے، ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ کی حد تک تو ٹھیک ہے، یا کوئی کمشنر و مشنر بن جائے یا کوئی اتنا ہو جائے، لیکن وزیر اعظم بنا کر ان کو بہت بڑا رسک لیا گیا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں جذبات کے اندر انہوں نے پہلی جو ہے نا وکٹ جو گرائی، یہ بات میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی غلط بات کر دی، کیونکہ مرا ہوا مردہ تھا یہ پوری اسٹیبلشمنٹ نے اور امریکہ نے اور عدلیہ نے مل کر اس خط کے مدعے کو دفن کر دیا تھا۔ یہ دفن ہو گیا تھا 3 دن پہلے، لیکن آج پھر دوبارہ جو ہے نا اسمبلی کے اندر انہوں نے کھڑا کر دیا اس کو۔ تو یہ جو ہے اس کو اس وقت جب میں آپ سے بات کروں تو اس پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے غصے میں بھی ہیں، بہت لوگ ناراض ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے اب، یہ کس طریقے سے یہ اس کو کوشش کرتے ہیں کرنے کی، لیکن آگے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ان سے مزید ابھی حماقتیں ہونے والی ہیں اور جو ہوں گی۔ اچھا، تھوڑا سا اب یہ بات کر لیتا ہوں آپ کو، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کے جو وزیر اعظم نریندر مودی ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مودی کی اور بائیڈن کی جو ورچوئل میٹنگ ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس ورچوئل میٹنگ کے اندر پاکستان جو ہے ڈسکس ہوگا، اور مجھے مزید جو پتہ لگا ہے، ظاہر 1 to 1 میٹنگ ہے ورچوئل، اس کے لگنے میں ٹائم تو لگتا ہے، کوشش کرتے ہیں لوگ نکالنے کی خبریں، لیکن پاکستان ہے اس کے اندر، اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، یعنی کہ جو عمران خان کو جس طرح انہوں نے امریکہ نے، اب تو کھل کر کہتے ہیں امریکہ نے جس طرح وائپ آؤٹ کیا ہے، اس مسئلے کو بھی شاید غالباً بائیڈن ڈسکس کریں گے، اور اس پس منظر میں پاکستان اور انڈیا کے کیا ریلیشن ہوں گے، اور اس پس منظر میں انڈیا کو اب کیا کرنا ہوگا، روس کے حوالے سے کیا اسٹینڈ لینا ہوگا، اس پر بھی بات ہوگی۔ تو یہ بڑی اہم ہوگی، دیکھیے کل تک یہ پتہ لگے گا، کیونکہ اس وقت سارے معاملات ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف واشنگٹن میں 2+2 ایک میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اس کے درمیان ایک نئی چیز بڑی آ گئی ہے، ایک طرف تو روس اور یوکرین کا آپ کو پتہ ہے سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ایک نئی خبر جو آئی ہے ہمارے پاس، میں تصدیق کل مجھے پتہ لگ گیا تھا، لیکن ہم نے آپ سے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے سفارتی ذرائع سے ڈبل چیک کرتا ہوں۔ آج ہمیں کنفرم ہو گیا کہ چین جو ہے نا سربیا کو ہتھیار دے رہا ہے، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ چین نے قانون بنایا تھا، جس قانون کے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ہتھیار اب باہر دیں گے، ورنہ چین کا یہ قانون تھا کہ وہ ہتھیار نہیں دیتے تھے۔ لیکن روس کی جنگ کی شروع ہونے کے بعد پہلے کچھ ان کے یہاں کچھ معاملات ایسے طے ہوئے تھے، اور اس کے بعد 1 مہینے بعد میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اب قانون بن چکا ہے، اس کی منظوری دے دی ہے چینی صدر نے کہ ان کے ہتھیار باہر جائیں گے۔ تو اب یہ پتہ لگا ہے کہ وہ ہتھیار جو ہے سربیا جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سربیا جا رہے ہیں، اور سربیا کے ذریعے یہ ہتھیار جو ہے اب روس کو فراہم ہوں گے۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ جو ہے اور نیٹو جس طرح سپورٹ کر رہے تھے یوکرائن کو، اب چین جو ہے براہ راست اس جنگ کے اندر آ رہا ہے، اور یہ اب یہ کنفرم ہو گئی، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، چند دن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا یا آج کل میں آ جائے گا، اور بہت سارے ہتھیاروں کی کھیپ پہنچنی شروع ہو چکی ہے، اور کچھ تو مجھے جب میں نے اپنے ذرائع سے چیک کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ کھیپ آلریڈی ہتھیاروں کی جو میزائل ہے وہ آلریڈی دیے جا چکے ہیں سربیا کو، اور لیکن اور وہ دیے اسی لیے گئے کہ یہ وہاں جائیں گے، مطلب یہ طے شدہ، مطلب کوئی اسمگل نہیں ہو رہا، مطلب طے شدہ معاہدے کے تحت کہ وہاں جائیں گے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ اس ڈیولپمنٹ کے اندر کیا صورتحال نکلتی، کیونکہ جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جنگ بڑھ رہی ہے ادھر مسلسل، اور روس جو ہے بڑے بھرپور حملے کر رہے ہیں، اور ادھر یوکرین کی بھرپور مدد نیٹو کر رہا ہے۔ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا، اور آج کی بھی صورتحال یہ کہ روس نے بہت شدید اور بڑے حملے کیے، اور اب وہ انتہائی خطرناک ہتھیار جو ہے وہ روس استعمال کر رہا ہے۔ اسی بیچ میں، اسی درمیان کے اندر جب یہ معاہدہ ہو کہ چین بھی جناب ادھر سے آ جائے گا اور ہتھیار سپلائی شروع کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر دو واضح گروپ ہو گئے، اور جب دو واضح گروپ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم تیسری جنگ عظیم کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ معاملات ہیں۔ اب انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی بتائیں گے آپ کو۔ پاکستان کی تو آج بس یہی تھی کہ شور شرابہ جو آپ نے دیکھ لیا، لیکن پاکستان کے حوالے سے بتا دوں کہ عمران خان کے ساتھ قوم پوری کھڑی ہے، اور میں قوم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے پہلی مرتبہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر، جو میں آپ لوگوں سے میں کہتا تھا نا، بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فیصل صاحب آپ کہتے تھے نکلو نکلو، آپ نکلے، اور آپ نے حشر بھی دیکھا کہ ساری دنیا کے اندر آج آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کو نکلنا چاہیے، پاکستان کے مالک آپ ہیں، اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر دنیا کے فیصلے تو کوئی کرے گا، لیکن آپ کے فیصلے بھی کوئی اور کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔